غزہ کی صورتحال پہ ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، تشویش کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ خیر اپڈیٹ یہ ہے کہ جنگ بندی معاہدے پر سننے میں آ رہا ہے کہ اگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اب وہ جنگ بندی معاہدہ یہ ہے کہ 60 دن تک یہ ہوگی سیز فائر، اور اس میں پہلے دن 5 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، اور اس کے بعد 60ویں دن پھر مزید 5 یعنی 10 اسرائیلی جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب تب سے یعنی 2023 سے اب تک اگر دیکھا جائے تو 54,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں بمبارڈمنٹ کی وجہ سے جو کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہیں جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ تو غزہ پر تو کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا، ظلم اور بربریت ایک بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے، بات ہو رہی ہے لیکن جانے جا رہی ہیں ہر سیکنڈ ہر منٹ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پوری دنیا سے اس جنگ کو رکوانے کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے، لیکن بس کہا ہی جا رہا ہے، اس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ہم بھی بارہا اپنے شو پر بات کر چکے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جرنلسٹ جلال الفرحم، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ جلال صاحب، آپ نے وقت دیا۔ غزہ کی صورتحال پر ابھی تو خیر اپڈیٹ میں نے دی کہ ٹرمپ نے جو پیشکش کی تھی اس پہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگریمنٹ ہو جائے گا، 60 دن کے لیے سیز فائر ہوگا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سیز فائر کی پاسداری اسرائیل کرنے جا رہا ہے؟ کیونکہ ہسٹوریکلی تو بالکل بھی نہیں اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی۔ جی بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے بات تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کریکشن کر دوں۔ شہادت کا جو تعداد ہے 56,000 بتایا جا رہا 56، لیکن میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ 15 سے 20,000 ایسے بھی لاشیں ہیں ابھی تک شہداء کے جو ملبہ کے نیچے، جو گنتی میں نہیں ہے۔ ہمارے جو وہاں کے جو وزارت صحت ہے اس وقت تک شہداء کی تعداد یعنی کیلکولیشن نہیں کرتے جب تک لاش ریسیو نہیں ہوتا۔ تو صرف آپ کی اور آپ کے ناظرین کی معلومات کے لیے اس وقت 15 سے 20,000 لاشیں ہیں جو ملبہ کے نیچے، اب وہ کب نکلیں گے وہ دیکھا جائے گا۔ اٹ مینس 70,000 کے قریب ہوں گے شہادتیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اسرائیل بازداری کرے گا یا نہیں ہے، دیکھیے جناب محترم، بدقسمتی سے میں نے جتنی بھی پیشگوئی کی ہے اسرائیل کے متعلق وہ بعد میں درست ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسرائیل نے کبھی کسی چیز کا بازداری نہیں کی ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے جو وہ اسٹیو وٹکوف نام جو امریکن نمائندہ ہے وہاں پہ، ان کا جو تجویز ہے اور امریکہ کی طرف سے جو اس وقت دباؤ ہے، بظاہر دباؤ ہے کہ سیز فائر کا، جس میں یہ کہا جا رہا کہ اچھا یہ کہا جا رہا ابھی مکمل طور پہ اس تمام چیزوں پر اتفاق نہیں ہوا۔ یہ کہا جا رہا کہ 10 اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کیا جائے گا، 135 فلسطینی قیدی جن کو عمر قید کا سزا دیا گیا ہے ان کو ریلیز کیا جائے گا۔ پھر 60 ڈیز، شروع میں 70 دن کی بات تھی، پھر ابھی 60 ڈیز کی بات بھی آگئی، جنگ بندی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آج بطور ایک فلسطینی شہری ہے، ایک فلسطینی صحافی ہوں، ہمیں 60 منٹ کبھی اسرائیل پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور جب بھی یہ جو سیز فائر ابھی ہوا تھا 18 جون، میری کسی اور نیوز چینل میں میری اس طرح پروگرام میں تھے، اور میں نے کہا اسرائیل within 1 month میکسیمم 45 دن کے اندر وہ جنگ بندی کا خلاف ورزی کرے گی، اور وہی ہوا۔ آفٹر 58 ڈیز اسرائیل نے جنگ بندی کا خلاف ورزی کی ہے۔ دیکھیں جناب محترم، اسرائیل پر بھروسہ کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسرائیل کا جو حکام ہے، اسرائیل کا جو ناجائز ریاست ہے اور ان کا جو دہشت گرد وزیر اعظم ہے، ابھی تک وہ یہ سمجھتا ہے، ابھی تک یہی سمجھ رہا ہے کہ ابھی تک میری اہداف پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تک میرا جو اہداف اس کو میں اچیو نہیں کر سکا۔ اور جلال صاحب، آپ یہ دیکھیں پاکستان تو شروع سے ہی حق میں ان کی آواز اٹھاتے رہے فلسطینیوں کے لیے، یہ جو دوسرے کچھ بڑے سٹرونگ بڑے اسلامی ممالک ہیں ان کا رول آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وہاں کیوں اتنی خاموشی، اور وہ کیا کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہو رہا؟ محترمہ، آپ نے یہ سوال کیا ہے، وہ بھی اس صحافی سے آپ نے سوال کیا ہے
جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. آپ کا پاکستان نے آواز کیا اٹھایا؟ کون سا آواز اٹھایا آپ کے پاکستان نے؟ کون سا آواز ہے؟ معاف کیجیے گا، بھلے آپ نشر کریں نہ کریں، کون سا آواز اٹھایا پاکستان نے؟ پاکستان نے کیا؟ وہی پاکستان نے کیا جو صومالیہ کرتی ہے، جو سب سے کمزور ملک کی دنیا میں کر رہی ہے، وہ پاکستان نے کیا. ایک مذمت بیان نکال دیتے اسی طرح، اس میں وہی الفاظ ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور جب ہمارے پاکستانی حکومت شدید غصہ میں ہوتا تو وہ کہتا ہے شدید الفاظوں میں ہم مذمت کر رہے ہیں. اس سے آگے پاکستان نے کیا کیا؟ میں یہاں سے شروع کروں گا. گلہ شکوہ، گلہ شکوہ میرے بہن صرف پاکستان سے نہیں، عربوں سے نہیں، تمام امتی مسلمہ سے ہمارا گلہ ہے. تمام امتی مسلمہ کی شکایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تمام امتی مسلمہ 57 مسلم ملک کے، میری شکایت، میری عوام کی شکایت، میرے بچے جو 4 ٹکڑوں میں نکالا جا رہا ہے، ان کو ملبے کے نیچے، ان کی بھی شکایت ہے 57 ممالک سے، اور سہر فہرست پاکستان بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ مت سوچیے کہ میں بھلے آپ سینسر کر دے، باپ کی مرضی ہے، لیکن یہ نہیں سوچیے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کر میں پاکستان کی منافقت کروں گا. کرنے نہیں آتی مجھے. پاکستان سے بھی ہمیں گلا ہے، دنیا امت مسلمہ سے بھی ہمیں گلا. اور آپ کو ایک اور مزید اور آپ کو بات بتا دوں، آج غزہ کی عوام کی منہ سے 2 الفاظ، آپ 2 جملے ضرور سنیں گے. ایک جو، اور میں ہر پروگرام میں بولتا ہوں، ہر پروگرام میں، حتیٰ کہ کل میں سرکاری ٹی وی میں تھا، بی ٹی وی میں نے یہ بھی ذکر کیا، میں کہ میری عوام کی منہ سے صرف 2 جملے ہیں. ایک پہلا جملہ یہ، اے اللہ قیامت قائم کر، اے اللہ قیامت قائم کر. دوسرا جملہ ہے، اے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی مسلمہ کی شفاعت نہ کرے. ٹھیک ہے، اس دعا میں پاکستان کو استثناء نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے، استثناء حاصل نہیں ہے، بالکل وہ بھی شامل ہے. جلال صاحب، بالکل ہم پاکستان اپنی کیپیسٹی پہ رہتے ہوئے بھرپور حمایت غزہ کی کر رہا ہے، اور وہ جو موقف اصولی طور پر ہے اس پر پاکستان ہمیشہ سے قائم ہے. حالانکہ بہت پریشرز، آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہے کہ پاکستان پر بہت پریشرز آتے ہیں، لیکن پاکستان وہ سسٹین کرتا ہے، اور اوور دی ایئرز فرام دی ویری بگننگ جو ہمارا موقف رہا ہے غزہ پر، وہ قائم ہے. اور ہم مظلوم فلسطینیوں کی ہمیشہ حمایت بھی کرتے ہیں، اخلاقی طور پر، ہم سفارتی طور پر ان کی حمایت کرتے ہیں. ہر جگہ غزہ کی، فلسطینیوں کی حمایت میں آپ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں، ہمارے آرمی چیف جاتے ہیں، دیگر جو ہائی پروفائل شخصیات جاتی ہیں، وہ غزہ کے بارے میں بات کرتی ہیں، ظلم و بربریت کو کنڈیم کرتی ہیں. اور یہ جو دنیا میں ایک نیکسس بنا ہوا ہے ظلم کرنے والے جو ممالک ہیں ان کو ہمیشہ سے ہم نے ہدف تنقید بنایا، جس کی وجہ سے ہم نے صفحہ بھی کیا ہے. لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کو کہ ہمیں آپ کتنا سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، ہمیں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں. جو دنیا میں ظلم ہوگا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، مظلوم کی حمایت کرتے رہیں گے، ظالم کو کنڈیم کرتے رہیں گے. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کا دکھی دل ہے، بالکل ہم وجہ طور پر اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کی ایکسپیکٹیشن، ہمارے جو فلسطینی بھائی بہن ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن پاکستان سے بہت زیادہ ہے. لیکن پاکستان بھی اپنے تئیں بھرپور کوشش کر رہا ہے. یہ کہتے ہوئے آپ سے ایک سوال ہے سر کہ یہ ایک اور سانحہ وہاں پر ہوا امداد کی تقسیم کو لے کر، اور دل یقین کرے خون کے آنسو رویا وہ جو حالات و واقعات ہوئے. یہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن یہ کیا بنائی ہے؟ یہ کیا وہاں نیریٹو بلڈنگ کے لیے بنائی ہے؟ اسرائیل اور یو ایس نے اتنی دور دور انہوں نے اپنے کیمپس لگائے ہیں، لوگ بھاگتے ہوئے گئے، فینسز کو توڑا اور پھر لوگوں پر فائر کھول دیا گیا. یہ کیا دنیا، یورپی یونین یہ نہیں دیکھ رہی؟ اس واقعے سے متعلق بھی بتائیے، اور اس پر دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ سر وہاں پر یہ امداد کا تقسیم نہیں کہا جاتا، یہ موت کا تقسیم ہے. آپ یقین کریں، آپ اگر وہ مناظر دیکھیں گے، ایک آدمی ہے، ایک 20 کلو آٹا کی بوری اٹھانے کے لیے اس نے پتہ نہیں اپنے جسم سے کتنا خون ضائع اس نے کیا ہے. اب وہ تصویر شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی کندھے پہ انہوں نے ایک آٹا کا بوری رکھ کر ان کا پورا چہرہ خون ہے. اتنا مزاحمت، اتنا مطلب مشکل سے اس کو ملا ہے. جناب محترم، اسرائیل، امریکہ جو انہوں نے ہر حربہ استعمال کی ہے، ہر حربہ استعمال کیے اور کر رہے ہیں غزہ کے عوام کو مجبور کرنے کے لیے، غزہ کے عوام کو ذلیل کرنے کے لیے، غزہ کے عوام کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے. آج جو امداد کی آپ بات کر رہے، جو امریکہ اور اسرائیل مل کر انہوں نے یہ ڈرامہ نچایا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک سمندر میں سے ایک قطرہ ہے. میرے عوام کو کم سے کم، جناب محترم، کم سے کم ڈیلی بیسس پہ
600 से 700 ट्रक इनको जरूरत होगी, दवाइयों के, खाने पीने, कुछ भी नहीं है। गज्जा कब से, गज्जा के पास कुछ भी नहीं है। गज्जा के अवाम के पास एक टाइम का खाना नहीं है, एक घूंट पानी नहीं है। तो जो इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर अपने फेस सेविंग के लिए दुनिया के सामने, और यूरोप की जो आप बात कर रहे हैं, यूरोप भी ये जो अपने हुकूक इंसान के अलमबरदार के दावेदार है और जो ममालिक है, इनका सामने सब कुछ हो रहा सर, इनकी मर्जी से हो रहा सर, इनकी रजामंदी से हो रहा सब कुछ है जो भी हो रहा। बहरहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, मेरी आवाम के ऊपर, हमारे ऊपर तरह तरह की मौत मुसल्लत किया गया है। भूख प्यास का मौत, बमबारी का मौत, जमीनी हमलों का मौत, हर चीज किसी न किसी तरीके से फलस्तीनियों को इतना तंग करना चाहते हैं कि ये फलस्तीनी वहां पर मर जाए। और ये अल्फाज मेरी नहीं है, ये खुद इसराइल की जो वजीर खजाना है, जो दहशतगर्द है, जिनका नाम है स्मोट्रिच, इन्होंने खुद कहा है कि हम गज्जा को ऐसा जहन्नम बना दूंगा, हम इस जहन्नम को, गज्जा को ऐसा जहन्नम बना देंगे कि फलस्तीनी अवाम या फिर वहां पर मर जाएंगे या फिर वो हिजरत पर में मजबूर हो जाएंगे। तो जनाब मोहतरम, ये एक पूरा प्लानिंग है गज्जा के अवाम को वहां से, गज्जा से निकालने की। बिल्कुल, ये पूरी प्लानिंग है, हमें भी बिल्कुल ये नजर आ रहा है। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और उम्मीद यही करते हैं हम कि यही दुआ करते हैं कि ये OIC का प्लेटफॉर्म मुतहर्रिक हो,